السلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ اوپر میں آپ نے پڑھا تھا ھذا ہوا مفہوم التعریف۔ ھذا جو اس میں اشارہ ہے، اس کے مشار الیہ کے بارے میں شاید بات نہ کر سکا تھا۔ میں نے اجماعی اعتبار سے کہا تھا کہ یہ اس سے پہلے جو آپ پڑھ چکے ہیں تمام کی طرف ضمیر یہ اس میں اشارہ لوٹ رہے گئے۔ لوٹنے مطلب مشار الیہ کیا مانے گا؟ المذکور فی ما قبل، ما قبل میں جو بات گزر چکی ہے ان تمام کی طرف یہ بات اشارہ ہے۔ ایک قول یہ بھی اسے موجود ہے، ھذا اس میں اشارہ کا مشار الیہ جو ہے وہ یہی ہے تعصم مراعاتہ الذہن عن الفکری۔ یہ بات کہنے چاہ رہے ہیں نا، انما المنطق لیس ہوا کیا لکھا ہے نفسہ یعصم الذہن عن الخطأ وإلا لم یرد للمنطق خطأ اصلا ولیس کذلک فإنہ ربما یخطئ لإہمال الآلہ۔ تو یہ جو ہے نا، یہ جو ھذا سے مطلب یہ لاسٹ والی بات ہوگی۔ ایک قول تو یہ، دوسرا قول کیا ہے؟ اس ھذا کا مشار الیہ جتنے بھی مذکور ہوئے منطق کی تعریف میں وہ سارے کے سارے ہی آ سکتے ہیں، اور میں نے اسی کے اعتبار سے آپ کو بات عرض کی تھی، ٹھیک ہے۔ یہاں سے تو ہو گئے فوائد قیود، اس کو کیا بولتے ہیں؟ فوائد قیود۔ اب احترازات، تعریف کا مفہوم کیا نکل کے آیا وہ آپ نے سمجھ گیا کہ یہ بات پیش کی انہوں نے، یہ اس کو کیا کہتے ہیں، آرا کسے کہا، قانون نے کسے کہا، فلاں فلاں، ان کے آپ نے مفہوم سمجھ لیے کہ فوائد کیا ملتے ہیں۔ اب اعتراضات، قید اعتراضی آپ نے پڑھا ہوگا، یہ قید نہیں لگائیں گے تو یہ ڈسٹرب ہوگی۔ یہ قید اتفاقی، دوسرے کیا قید اعتراضی ہے۔ وما خلقنا السماء والارض، ہم نے زمین و آسمان کو نہیں بنایا، آگے آپ نہ پڑھو تو ڈسٹرب ہو جائے گا، لاعبین کا لفظ آئے گا، ٹھیک۔ یہاں سے اسی فوائد قید اعتراضیوں کو، اعتراضی قیود کو بیان کرنے کے لیے جا رہے ہیں، اور اسی ضمن میں بتائیں گے کہ یہ منطق کی جو تعریف ہے تعریف رسمی ہے، حدی نہیں ہے۔ آگے چل کر کے ایک اہم سوال ہے، فَإِن قُلْتَ سے اس کا جواب خود ہی دیں گے، اقولو یا قلتو کے ذریعے سے۔ سوال کیا ہے، کیوں ہے، اس کے سمجھنے کے لیے ایک سمبل سی بات یاد رکھیں۔ ضابطہ یہ ہے کہ تصور کو تصدیق سے اور تصدیق کو تصور سے حاصل نہیں کیا جاتا ہے۔ تصور کو حاصل کرنا ہے تو حاصل کرنے کے لیے معرفات کا سہارا لیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ تصورات کے لیے معرفات کی ترتیب دی جاتی ہے۔ جیسے انسان ہے، ہم نے کیا کیا، حیوان کو مقدم کیا اور ناطق کو مؤخر کیا، ترتیب دی، کیا بن گیا؟ حیوان ہے ناطق، کیا نکل گیا ہے؟ انسان۔ تو تصور کو تصور سے حاصل کرنا ہے اور تصدیق کو تصدیق کا حاصل کرنا ہے۔ العالم متغیر وکل متغیر حادث فالعالم حادث، یہ بات فائنل ہے۔ اب وہاں پہ بیان دلیل میں یہ دلائل کہیے کہ منطق کی جو تعریف ہے وہ تعریف غائی ہے، تعریف بالغایہ ہے، لکھا چکا ہوں، تعریف بالحکم ہے، کہیں تعریف باللازم ہے، کہیں تعریف بالغایت وغیرہ، 3 4 5 شاید لکھوا چکا ہوں پیچھے۔ تو اس ضمن میں جو بات کریں گے تو وہی بتائیں گے کہ ٹھیک ہے، آپ نے جو دکھایا ہے کہ تصور کو تصدیق سے حاصل نہیں کیا جائے گا، ہم کو تو تسلیم تو ہے، لیکن ایک بات یاد رکھیے گا کہ تصور کا بھی تصور ہو سکتا ہے، اسی طریقے سے تصدیق کا بھی تصور ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہاں پہ جو ہے نا، ہم تصور کا حصول تصدیق سے نہیں کریں، تصدیق کے تصور پر موقوف ہے تو ہو سکتا ہے، تصدیق کے ذریعے سے تصور حاصل ہو یہ مشکل ہے، تصور کا حصول تصدیق کے تصور سے ہو یہ ممکن ہے، ٹھیک ہے۔ اب وہ کیسے نیچے بات آگے سمجھا رہے ہیں، دیکھیں یہاں سے کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ وَأَمَّا احْتِرَازَاتُهُ وَأَمَّا احْتِرَازَاتُهُ فَالْآلَةُ بِمَنْزِلَةِ الْجِنْسِ، اس کو کہا جنس کے درجے میں ہے۔ وجہ یہ ہے کہ تعریف کون سی تعریف رسمی ہے نا، منطق کی تعریف۔ اچھا، تعریف بالغائب بھی ہے، تعریف رسمی سے مراد میں نے کہا کہ حد کے علاوہ جتنے بھی ہیں وہ سب کیا ہیں، وہ رسمی یہاں یہ مراد لے رہے ہیں۔ تعریف بالغایہ ہے، تعریف رسمی جو ہے رسمتا اور رسم ناقص ہے، تو وہاں سے تو جن سے تو ہوتا ہی ہوتا، اور خاصہ سے بنتا ہے، یا صرف خاصہ ہی سے، کو یاد آ رہا آپ لوگوں معرفات کے بارے میں پڑھے ہوں گے اس کو۔ اس لیے کہا بمنزلۃ الجنس، در حقیقت وہ جنس تو ہے نہیں۔ تعریف رسمی کی ایک قسم کے تعریف بالغائی ہے، تعریف بالغائی ہے، تو جنس کے درجے میں ہی مان لیا ہے۔ حقیقت میں جنس تو وہاں ہے، کس میں بھیا؟ حد تام حد ناقص میں، اس کا اچھا وہاں پہ وہ
کام آتا ہے۔ والقانونیہ جو ہے، والقانونیہ تو یہ ہے فصل کے درجے میں۔ فصل کا کام کیا ہوتا ہے؟ فصل قریب ہو یا فصل بعید ہو، تفصیلات پڑھ چکے ہیں۔ جن سے قریب سے اگر کرے تو فصل قریب ہے، جن سے بعید ممتاز کرے تو فصل بعید، یہ کیفیت ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ کرتا کیا ہے؟ یخرج الآلات الجزئیۃ، منطق کیا قانون ہے نا، قانون کلیہ، اس کو کہا وہ اعلیٰ قانونیہ ہے، تو اعلیٰ منطق میں جو اعلیٰ ہے وہ کیا کلیہ ہوگا نا، تو منطق کے علاوہ اور بھی دیگر آلے ہیں، وہ کیا ہیں؟ وہ جزئی ہی تو کہلائیں گے۔ اس مثال آری لے لیں آپ، حل جوتنے کا بھی آلہ لے لیں آپ، یہ سب کیا ہے؟ آلہ ہی تو ہے۔ تو یہ دیگر جزئی آلات ارباب صنائع، کام کرنے والوں کے لیے صنائع، نجار لے لیا، ارباب صنائع کے دیگر جزئی آلات کو خارج کرنے کے لیے کون ہے؟ قانونیہ فصل ہے۔ فصل ہے جو دیگر جزئی آلات، ارباب صنائع کے دیگر جزئی آلات کو خارج کرتا ہے۔ مصنف کا قول تعصم مراعات الذہن عن الخطأ فی الفکر یخرج العلوم القانونیہ، ان قانونی علوم، علوم قانونیہ کا قانون سے پتہ پڑھ چکے آپ، ان علوم، ان کیا ہے علوم، ان علوم قانونیہ کو نکال رہا ہے جن کی رعایت ذہن کو فکر میں گمراہی سے نہیں روکتی ہے بلکہ گفتگو میں گڑبڑی یا غلطی واقع ہونے سے روکتے ہیں، جیسے کہ علوم عربیہ ہے۔ اب علوم عربیہ کے تحت حاشیے میں لکھا ہے، جیسے علماء کرام نے کہا ہے کہ 12 علوم آتے ہیں، ان میں سے 8 جو ہیں اصول ہیں، 4 کیا ہیں ان میں سے فروع ہیں۔ حاشیے میں لکھا ہے، اچھا کون کون ہے اس میں؟ اصول لکھا ہے، علم متن اللغہ ایک ہے، صرف ہے، اشتقاق ہے، نحو ہے، معانی، بیان، بدیع بھی آنا چاہیے لیکن نہیں دیا انہوں نے، عروض ہے، علم عروض، علم قافیہ، اور فروع کون ہو جائیں گے؟ علم رسم الخط ہے، اور علم قرض الشعر، شعر گوئی، قرض بالفتح کے ساتھ لکھا ہے شعر خواندن، وہ اس کے انہوں نے تعریف بیان کر دی۔ وہ علم یعرف بہ الشعر، شعر الصارم عن العیوب عن غیرہ۔ اس کے بعد علم و انشاء نثر اور علم المحاضرات، لیکچر وغیرہ، جیسے کہ یہ بھی، اور محاضرات میں وہ بھی علم تواریخ انہوں نے شمار کر لیا ہے وغیرہ۔ کل کتنے علوم ہو گئے؟ حاشیے میں نہیں آپ لوگ ہیں؟ میرے حاشیے میں موجود ہے، ہاں، تو ٹوٹل یہ نکل کے آتے ہیں 12 نکل کے آتے ہیں، ٹھیک، چلو بات سمجھ میں آ گئی۔ اب وَإِنَّمَا كَانَ هَذَا، یہ عبارت جو لائی گئی، اس عبارت کے لانے کا مقصد کیا ہے؟ منطق کی تعریف کون سی ہے؟ حدی ہے، رسمی ہے، حکمی ہے، غائی ہے، کیا ہے؟ اس کی طرف اشارہ کرنا ہے کہ تعریف یہ حدی نہیں بلکہ کیا ہے؟ رسمی ہے۔ اس کے رسمی ہونے کی دلیل دیں گے، وہ 3 دلیلیں ہیں۔ نمبر 1، وَإِنَّمَا كَانَ هَذَا تعریف رسمًا، یہ جو تعریف ہے یہ تعریف کیا ہے؟ تعریف رسمی ہے۔ کیوں تعریف رسمی ہے؟ شروعات میں خطبہ، کیونکہ بعد میں خارج ہو گیا، میں تو پڑھا چکا تھا، تو شارح ماتن کا جو خطبہ ہے اس میں آپ نے لکھا ہے نا، یہ بات پڑھی تھی کتاب کے اندر، ان العلوم سیما الیقینیہ اعلی المطالب و ابہى المناقب و ان صاحبها اشرف الاشخاص البشریہ ان عبرت ونفسه اسرع اتصالا بالعقول الملکیہ وكان الاطلاع على حقائقها والإحاطة بكنه حقائقها لا يمكن إلا بالعلم الموسوم أي المرسوم بالمنطق به يعرف صحتها من سقمها۔ میں بتایا تھا کہ بھی کیا ہے؟ علم منطق کے عالی ہونے کی بھی ایک دلیل ہے، تو گویا کہ ایک طرح سے 4 دلیلیں ہو جائے، ایک خطبہ ہی میں ایک دلیل ہے، وہ یہاں پہ ایک 3 دلیل ہو جائے، تو کل کتنی دلیل ہو گئی ہے؟ 4 کم سے کم، جو کہ آپ کے نصاب میں وہ مل رہی ہیں۔ امتحان میں اس کو اچھے سے لکھنے کروں، اگر آ جائے تو لکھنے کی کوشش کرنا۔ کیا لکھا دیکھو آگے، کہاں گیا؟ ہاں، یہ جو تعریف ہے تعریف رسمی ہے، کیونکہ اس کا اعلیٰ ہونا یہ اس کے عوارض میں سے ایک عارض ہے۔ اب عوارض کی بات آ گئی، عارض اور ذاتی میں کیا فرق ہے؟ تو ذاتی کے بارے میں بتا رہے، کیوں؟ فإن الذاتیہ للشیء انما یکون له فی نفسہ، کیونکہ شے کے لیے جو ذاتی ہوتی ہے وہ اس انما یکون له فی نفسہ، وہ شے کے لیے اس کے شے کے ذات ہی میں کی جہت سے ہوتی ہے، شے کے لیے ہوتی ہے اور شے کے ذات کی جہت سے ہوتی ہے، فی نفسی ذات کی جہت سے ہوتی ہے۔ کل میں نے بات ایک بتائی تھی کہ علامت شے میں ہوتی ہے اور شے لازم علامت نہیں، بہت اہم ایک ضابطہ ہے۔ علامت شے میں ہوتی ہے، شے لازم علامت نہیں، جیسے مثال ہو تو بس ہے
سر ٹکلو بن جانا بدمعاشی کی علامت ہے۔ اب یہ نہیں کہ کوئی بھولا بھلا آدمی ٹکلا ہی ہو رہا ہے تو بولے وہ بدمعاشی ہے، مطلب یہ واوڑا ہی ہے، وہ دیوندی ہے، ایسا کچھ ہے، نجدی ہے کہ نہیں خاص۔ تو شے علامت کیا ہوتی ہے؟ شے میں ہوتی ہے، لیکن وہ شے جس میں ہو جائے تو اس کو آپ وہیں فٹ کر دو، ایسا نہیں ہوگا۔ چلو دیکھو چلے گا نا، ٹائم تھوڑا کم ہے، سمجھ گئے نا؟ کیونکہ شے کے لیے ذاتی کیا ہے؟ وہ شے کے لیے اس کی ذات کی ہی جہت سے ہے یا ذات کے ہی اعتبار سے ہوتی ہے، یہ ترجمہ دیکھ لیجیے گا صحیح سے۔ عالیت منطق کے لیے اس کے ذات کے اعتبار سے نہیں ہے، لیست لہو فی نفسی، لہو کے مطلب ہے للمنطق فی نفسی میں فی منطق کی طرف ہے، بل بالقیاس الی غیرہ من العلوم الحکمیہ، بلکہ دیگر علوم حکمیہ کی طرف نظر کرتے ہوئے ہے، حکمت سے حکمیہ لے لیے۔ ایک دلیل ہو گیا بیٹا، ٹھیک ہے، منطق کے تعریف رسمی ہونے کی ایک دلیل، وَلِأَنَّهُ سے دوسری دلیل یہ ہے کہ یہ تعریف بالغایہ ہے، تعریف بالغایہ ہے، یعنی غرض و غایت کے ذریعے سے تعریف کی گئی منطق کی۔ کیوں منطق کی غرض و غایت کیا ہے؟ العصمۃ عن الخطأ فی الفکر، ذہن کو فکر میں غلطی سے بچانا ہے۔ شے کی جو غایت ہوتی ہے وہ شے سے خارج ہوتی ہے، اور خارج کے ذریعے جو تعریف ہوتی ہے وہ تعریف رسمی ہوتی ہے۔ دو بات ما لأجلہ الشیء، علت غائب پیچھے نہیں پڑے، وہی ہے ما لأجلہ الشیء، جس کا مقصد غایت تو ایک ہی، تو مجھنے کا کون سے غایت لینا چاہ رہے پھر؟ اور حتیٰ ابتدائی غایت کے لیے وہ بھی ایک طرح سے غایت ہی تو ہے، وہ بھی ایک تو کہنے کی غایت ہی تو ہے، وہاں پہنچنا ہے، مقصد وہی ہے، انتہا وہی۔ کون سے؟ نہیں اس کا حکم نہیں ہے، تعریف بالغائی، حکم کچھ اور ہے۔ اس کے بعد یہ وہاہنا فائدۃ جلیلہ سے تیسری دلیل ہے یہ، ٹھیک ہے، یہاں ایک عمدہ فائدہ ہے، فائدہ کے بارے میں عجدۃ الاتقان میں بتا چکا ہوں، یاد آنا چاہیے تھا آپ کو۔ وہی ان کل، وہی ہے، وہ یہ ہے کہ اس میں سمپل بات دیکھ بیٹے، کچھ بات عرض کر تو جلیل سنو، یہ جو بات بیان کرنے جا رہے ہیں نا، اسی سے ملتی جلتی بات بشیر الناجیہ میں صاحب کافیہ شرح کافیہ کی شرح لکھی ہے علامہ کلام جیلانی میٹھی رحمۃ اللہ علیہ نے، یہ جیلانی صاحب نہیں، ٹھیک ہے، تو وہاں پہ انہوں نے شروعات میں کچھ دیوبندیوں کا تعاقب کیا ہے۔ اب یہ میں بات عرض کر رہا ہوں، ممکن ہے میں غلطی پر بھی ہو سکتا ہوں۔ تو وہاں لکھا ہے کہ جتنے بھی علوم ہیں ان کے جو مسائل ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں؟ مسائل پہلے وجود میں آئے، یعنی وہ اذعان ہوتے ہیں، اس پہ بحث ہوتی ہے، بحث و مباحثہ سیمینارز کے بعد کئی مسئلے کو نوٹ کیا جاتا ہے، پھر اس کو شیئر کیا جاتا ہے۔ یہ تو ہے فقہی سیمینار ہے، تو نحوی سیمینار ہے، بلاغی سیمینار، کچھ تو علماء نے کیے ہوں گے نا، تبھی تو ہمارے سامنے مسائل دکھ رہے ہیں۔ تو مسائل میں کیا ہے؟ تصور نہیں ہے، بلکہ اس میں کیا ہے؟ اذعان ہے، تصدیق ہے، 100% ہے کہ نہیں؟ اب ان مسائل کی تعریف اگر آپ علم جاننا سے کریں گے تو کتنا ڈنجر ہو جائے گا بھئی۔ مسائل کیا ہے؟ نہ کسے کہتے ہیں، نہیں کہ ایسے علوم کا جاننا جو فلاں فلاں ایسا ہو، بولے بھائی یہ تو جاننا تو تصور ہو گیا ایک طریقے سے، علوم ہے کیا ہے؟ تصدیق۔ اب ایسے کو آپ اس کو آپ کیوں آپ تصور سے تعبیر کر رہے ہو؟ ابھی پڑھانے سے پہلے آ رہا تھا، موبائل میں بات کر رہا تھا، میں نے والد سے بات کی پڑھانے جا رہا ہوں، دعا کرنا وغیرہ، دعا کہ اللہ کامیاب کرے۔ جیسے یہاں بیٹھا تو ایک بات دماغ میں جو اس سے پہلے نہیں آئی تھی، وہ یہی والی بات ہے جو آپ کر سکتے ہیں جی۔ ابھی حال وہ ماحول بنا لیا ہوں، صبح کے ٹائم فون کرتا ہوں امی سے کہ پڑھانے وانے جاتا ہوں، اکثر کبھی ایسا جب سیڑھی میں چڑھتا ہوں تو فون کر لیتا ہوں۔ ابھی کیا بات ہے آپ کو عرض کر رہا ہوں، اس میں پھر کیا ہو، انہوں نے یہ بات یہ کہی ہے کہ پھر وہاں پہ علم جو جب بھی بولتے ہیں وہ علم یعرف فلاں فلاں کہتا علم کی تعریف میں، تو وہاں اس کو لیں گے وہاں ایسے مسائل کی تصدیق، علم نو ان مسائل کی تصدیق کا نام ہے جن میں یہ چیزیں ہوتی ہیں، انہوں نے یہ تعریف بیان کی۔ لیکن یہ جو میں پڑھ رہا ہوں نا، اس سے پڑھتے پڑھتے دماغ تھوڑا سا کھولا، کہ اس کے اندر ایک بات انہوں نے ایسی کہی ہے جو ان کی جو بات اس سے ملتی جلتی ہے، اور اس سے ان کی بات کی بھی تصدیق ہوتی ہے، اور کچھ کی تصدیق نہیں بھی ہوتی۔ وہ کیا ہے؟ ٹھیک ہے، جو مسائل ہیں وہ کیا ہے؟ اذعان ہے، تصدیق ہے، یہ بات تو 100% ہے۔ اس کو پہلے پڑھ لو تو اس کے بعد میں سمجھاؤں گا، کیونکہ جب اس کو سمجھیں گے نہیں تو جو جس بندے نے اس کا استعمال کیا تو وہ بات کی ضرورت ہے نا،
بھائی اس کو جب بندہ سمجھے گا نہیں، جو جنہوں نے اس کا استعمال کیا کہیں اپنی کتاب کے اندر، تو بات کی بات ہوئی. پہلے اصول سمجھیں گا تو اجرا کہاں سے کرے گا؟ پہلے پڑھ لو اس کو کیا کرنا چاہتے. دیکھو فائدہ جلیلہ یہ ہے کہ یہ ہر علم کی حقیقت کیا ہے؟ اس کے مسائل ہے. کیوں بھائی؟ اس لیے کہ پہلے وہ مسائل ہمیں کیا ہوئے؟ حاصل ہوئے. پھر ثم وضع اسم العلم بإزائیہ، پھر ان کے مد مقابل اس علم کا نام رکھا گیا. فلا یکون له ماہیۃ وحقیقہ وراء تلک المسائل، تو ان مسائل کے علاوہ اس علم کے، ہر علم کے کوئی حقیقت، کوئی ماہیت حقیقت. اور اس سے پہلے بات کئی علوم میں ذکر کر چکا ہوں، شخصیت، ہویت وغیرہ ہے پیچھے شروعات میں عرض کیا تھا، شاید تہذیب کے اندر بھی موجود ہے. ماہیت، حقیقت، ہویت، اعتباری فرق ہے. چلو اب آگے توجہ دیجیے، وہی بات جو صاحب بشیر الناجیہ نے کہی ہے یہاں آ رہی. فمعرفتہ بحسب حدہ و حقیقتہ لا تحصل الا بالعلم بجمیع مسائلہ. اب ایک بات امام کا رکھیے گا بیٹے، معرفات کن کی کس میں ہو؟ تصورات کی نا. تصدیقات میں کیا آتے ہیں؟ قیاس، برہان، جلی وغیرہ، خطابی سب بات کیا. تو کہہ رہے ہیں کہ کیا توجہ دیے، تو اس علم کی حدی تعریف، فمعرفت بحسب حدی کا ترجمہ کر رہا ہوں، تو اس کی کیا حدی تعریف کرنا، بحدی و حقیقتی دونوں کی بات ہے. ٹھیک ہے، تو اس کو ملا لا آپ ذاتی کہہ رہا ہوں. تو علم کی ذاتی اعتبار سے تعریف کیا حاصل نہیں ہوگی، مگر کیا ہے اس علم کے جمیع مسائل حاصل ہو جائے. اس علم کے جمیع مسائل کے جاننے ہی سے کیا ہو جائے گی؟ اس علم کی حدی ذاتی تعریف حاصل ہوگی. سمجھ میں آ رہا ہے؟ فمعرفتہ بحسب حدہ وحقیقتہ، یہاں تک یہ بنا دیں گے کیا مبتدا لا تصل کی خبر ہے. تو اس علم کی ذاتی اور حقیقت کے اعتبار سے تعریف حاصل نہیں ہوگی، مگر اس علم کے جمیع مسائل کے جاننے ہی سے، یا جمیع مسائل کی تصدیق ہی سے. علم معنی تصدیق. قم باذن اللہ، ایسے مت بیٹھ، چل نہیں سوال سے بیٹھ رہا. اس کے بعد کیا ہے؟ یہ ہمارے صاحب بھائی ہیں، جھارکھنڈ کے ہیں، سوتے رہتے ہیں، چھوٹے سے ہیں. مولانا حسین صاحب کے گاؤں میں قریب بھی ہونا، بدنام کر رہے ہو ان کو مولانا حسین صاحب کو. چلو آئے کیا لکھا ہے؟ وَلَيْسَ ذَلِكَ مُقَدِّمَةً یا مُقَدَّمَةً لِلشُّرُوعِ فِيهِ فِي الْعِلْمِ. اور یہ جو ہے کیا، یہ بھیا معرفت بحدہ وحقیقتہ، علم کی تعریف کرنا ذاتی اعتبار سے، یہ کیا ہے؟ شروع فی العلم کا مقدمہ نہیں ہے. پورا ترجمہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے، کیوں کہ کسی بھی علم کے مقدمے کے اندر جو تعریف بیان کی ہے وہ تعریف رسمی ہوتی ہے، تعریف حدی نہیں. پیچھے پڑ چکے پہلے علاقوں میں رسمی کی تعریف لانے کی وجہ بیان کرنی چاہیے. وہی لکھا ہے وَإِنَّمَا الْمُقَدِّمَةُ مَعْرِفَتُهُ بِحَسَبِ رَسْمِهِ. مقدمہ تو کسی علم کا کیا ہوتا ہے؟ وہ تعریف رسمی والا ہوتا ہے. وہی ہوتا ہے، میں بامرہ ترجمہ کر رہا ہوں. معرفتہ بحسب رسمی مطلب مقدمہ تو کیا ہوتا ہے؟ تعریف رسمی پر مشتمل ہوتا ہے. سلیس ترجمہ فَلِذَا صَرَّحَ بِقَوْلِهِ، اسی بنیاد پر کیا کیا انہوں نے تصریح کی، کس بات کی؟ وَرَسَمُوهُ دُونَ أَن يَقُولَ وَحَدُّوهُ. تو اسی نے اس کی کیا کہا؟ مدی کی تعریف کی. وَرَسَمُوهُ بِأَنَّهُ آلَةٌ قانونی دون حدوه، حدی تعریف انہوں نے حدوه نہیں کہا. إلى ذلك من العبارات، اس کے علاوہ دیگر عبارت ہے. کیوں؟ تنبیہا علی ان مقدمۃ الشروع فی کل علم رسمه لا حدہ. اس بات پر تنبیہ کرنے کے لیے کہ ہر علم کا شروع فی العلم، ہر علم کا کیا مقدمۃ الشروع جو ہوگا وہ کیا ہوگا؟ تعریف رسمی پر مشتمل ہوگا. تعریف رسمی نہیں ہوگا. مقدمۃ الشروع کے اندر کیا بات ہوتی ہے؟ کم سے کم کیا ہے؟ مقدمۃ الکتاب ہے یا مقدمۃ العلم ہو. مقدمۃ 3 کتابیں تو ہونے والی ہے، تو ان میں سے ایک چیز کیا ہے؟ تعریف ہے نا، وہی کہہ رہے ہیں. تو ہر علم کا مقدمۃ الشروع کیا ہوگا؟ رسم ہوگا، یعنی رسم پر مشتمل ہوگا. یہ ترجمہ کرا لو، ٹھیک ہے، نہ کہ تعریف حدی ہوگا. کیونکہ مقدمۃ الشروع فی علم میں کیا ہے؟ کم سے کم مقدمۃ العلم میں تو 3 باتیں تو ہونے والی ہیں، تو وہ صرف رسم ہی پر تھوڑی مشتمل ہوگی، موضوع بھی ہونے والی ہے. کیا کیا اس کے ساتھ میں؟ ہاں 3 کم سے کم چیزیں ہوں گی. بات مکمل ہو گئی. اب یہاں سے آپ کا وقت بھی مکمل ہو گیا. تیسری دلیل ہو گئی ختم. ٹھیک ہے، 3 دلیل. فین قلتا سے ایک سوال ہے، اس سوال کا جواب بھی دینا چاہ رہے ہیں، تو پڑھا دوں یا چھوڑ دوں؟ یار آ چکے کیا؟ ہاں کر لیں آپ یہاں سے سمجھ لو. چل رہا تھا میں چھوڑ دے رہا ہوں. ایک بات آپ کا ذکر کاٹ دیے گا. رک
اس میں کیا ہے سنیے. اب انہوں نے کیا کیا, وہ آپ اوپر سمجھ گئے نا. انہوں نے وہی کہا کہ جب جمیع مسائل کیا ہے تصدیق ہے, یہ آپ کو تو پتا ہو گیا نا, جتنے بھی علوم کے جو مسائل ہیں وہ سب کیا ہے تصدیق ہیں, تصور نہیں ہے. اب ان کی تعریف بیان کریں گے, ایسے علم کا جاننا تو تصور ہو گیا. کوئی بات جو صاحب ہے بشیر الناجیہ کریں, مجھے کہیں سمجھ میں آیا, کافی پڑھا رہا تھا, ایک دن مطالعہ کیا مجھے باتوں سے, لیکن وہاں کھٹکے بھی تھوڑے سے, یا ایسے کیسے ہو, یہاں پہ بات ابھی آ رہی. اب یہاں پہ کیا کہیں گے, تو انہوں نے کہا کہ اس علم کی تعریف جو ہے وہ علم کا ترجمہ آپ جاننا نہیں کر سکتے, بولے کیا کریں آپ تصدیق کریں گے تو بہتر ہے, اور ٹھیک نہیں ہوگا. مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ ٹھیک نہیں ہے. کیوں؟ اس کی وجہ یہ بیان کرنے جا رہے ہیں, جو اس کو آپ کل پڑھیں گے تو سمجھ میں آئے گا. یہ بیان کریں گے ٹھیک ہے کہ یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے, ان کا سوال وہاں پہ وہی سوال ہے کہ کیا ہے جاننا تصور ہے, مسائل کیا ہے تصدیق ہے. تو اس تصور کو آپ کہاں سے حاصل کر رہے ہیں, آپ تصدیق سے حاصل کر رہے ہیں. وہ جو بات یہی کر رہے ہیں وہ بات تو کہاں پہ آ رہی ہے, ادھر بھی نظر آ رہی ہے. یا ممکن ہے کہ مجھے سمجھنے میں غلطی ہوگا, کوئی بڑی بات نہیں کرا بیٹا, کوئی مسئلہ نہیں, منطقی چیز ہے, اس میں کوئی حرام حلال کی بات ہی نہیں. تو اس کو پڑھنے کے بعد جو دماغ میں بات یہ آئی نا کہ یہ صاحب کتاب جو یہ بات کہہ رہے ہیں نا, وہی بات وہاں حضرت نے کہی ہے. وہ بہتر کیا ہے, اگر آپ یہ تعریف کر لیں کہ ان تمام مسائل کی تصدیق کا نام ہے, ان کی بات بھی صحیح ہے, لیکن جن لوگوں نے یہ تعریف کی کہ ان تمام مسائل کا جاننے کا نام وہ غلط نہیں ہے. بس سمجھ رہی, اگر وہ علم معنی اذعان لیں گے کہ نو کہتے ہیں ان تمام علوم کی تصدیق کا نام ہے, تو اس مسئلہ کیا آ جائے گا کہ انہوں نے مسائل کو تصدیق جانا, مسائل کے جاننے کو بھی کیا علم معنی اذعان لے لیا انہوں نے. ایک علم معنی تصوری بھی ہوتا ہے جو آپ پیچھے پڑھ چکے ہوں. لیکن اگر یہ لیا جائے جو یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ تصور کو تصور سے حاصل کیا جاتا ہے, تو ان تمام علوم کے ذریعے کا جاننے کا نام کیا ہے, جو پیچھے آپ پڑھ چکے منطقی تعریف رسمی. تو کہہ رہے ہیں کہ تصور کا ہم حاصل کریں گے تصدیق وہ کیسے ہوگا, پھر یہ سوال جواب کریں گے, فین اللہ سے کل بیان کروں گا انشاءاللہ. تو حاصل کلام ان کی گفتگو کا یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ علم بمعنی اذعان ہی لیا جائے گا. میرا ماننا ہے کہ نہیں, یہ جو لیا جائے گا یہ صاحب کتاب کل بیان کرنے جا رہے ہیں. ہاں اگر وہ جو لے رہے ہیں نا, وہ تو یہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ اذعان کے معنی میں لیا جانا بھی درست ہے. بات سمجھ میں آ رہی بھائی, جب مقدمہ تو شروع میں اب کیا بیان کریں گے, آپ تعریف رسمی بیان کریں گے نا علم کا. جب نو کی کتاب ہدایت النو ہے, جو نو کی جو تعریف ہوگی وہ تعریف کون سی ہوگی, تعریف رسمی تو ہوگی. وہاں آپ کیا لکھا سکتے ہیں, حدیث تو لا نہیں سکتے ہیں نا بھائی, نہیں لائیں گے نا. تعریف رسمی ہوگی تو وہ کیا ہوگا, تصور میں تو جانا ہی جانا ہے, تصور میں جانا ہی جانا بھی ہے. اگر اس کا آپ تصدیق میں لے کے جائیں گے تو بات مسائل یہ ہو جائیں گے, حاصل ہی نہیں ہوں گے. پڑھنا شروع کیا ہدایت النو, نو کی پہلی کتاب, اور نو کی تعریف جاننے کے لیے پہلے تمام نو کے مسائل کو جاننا پڑے. تکلیف ہمارا اتاق ہو جائے گا ایک طریقے سے جی. اس لیے کہا کہ ہر علم کا جو مقدمہ ہوتا ہے, اس لیے کل علم نے کہا, اس کو یاد رکھو وہ کیا رسمی ہوتا ہے, تو وہاں تعریف بھی رسمی کی جائے گی. اس طرح کی بات آئی. اگر آپ کو دیکھنا ہو تو کل دیکھ کے آنا ذرا سا اس کو. بشیر الناجیہ کے اندر شروعات میں اس طرح کی بات انہوں نے پیش کی ہے, بہت ایک امپورٹنٹ بات ہے. اس کو آپ سمجھ کے آئیں گے تو یہاں پہ انشاءاللہ آپ کو اور مزہ آئے گا. اللہ نے چاہے. صلی اللہ علیہ الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ تعالیٰ.